بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا عجیب واقعہ سنائیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص کے میزان عمل میں دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو۔ تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا تو اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا۔ اس کے کاغذ میں لکھی ہوئی تحریر کا ٹکڑا نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے چلیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے واپس لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے نافرمان بندے، کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا آپ نے دیکھ لیا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے کوئی جائے قرار نہیں ہے، میں اپنے والدین کا نافرمان تھا، حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ میرے عذاب کو بڑھا دیں اور ان کو دوزخ سے نجات دے دیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے تو دنیا میں ان کی نافرمانی کی، تو آخرت میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کے حسین مناظر انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے والدین ہوتے ہیں، جو کہ خود سارے دکھ اور پریشانیاں جھیلتے ہوئے نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں بلکہ اسے ترقی کی اعلیٰ منازل پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے والدین کی عظمت پر خصوصی زور دیا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر کی اقوام اور مذاہب میں والدین کی سب سے زیادہ عظمت اسلام نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تم ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پا لو گے، اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور اذیت رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث مبارک کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے مالک اور خالق کو راضی رکھنا چاہے تو اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے اور والد کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والد اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اولاد کے لیے اس کا حکم ماننا ضروری رہے، تاہم اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ والد کا احترام ان کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی حدیث مبارک جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی مذکور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے اور مقدم ہے، کیونکہ کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تکلیف اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو اور رسوا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدنصیب جو ماں باپ اور دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ بلا شبہ ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہیں۔ وہ بچے کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اس سے زمانے کے ہر سرد اور گرم سے بچاتے ہیں، گویا اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کو بہت ستاتا تھا، یہاں تک کہ والدہ فوت ہو گئی اور والد بوڑھا ہو گیا اور کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ شخص اس وقت والد کو ستانے سے باز نہ آیا اور اسے جان چھڑانے کے لیے سوچ لی اور بیمار والد کو اٹھا کر کسی ویران کنویں میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں والد نے کہا، بیٹا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، خود بھی آرام کر لو اور میں بھی آرام کر لوں اور میری بات بھی سن لو۔ چنانچہ اس نے بیمار والد کو زمین پر بٹھایا تو والد نے کہا کہ بیٹا میں بھی اپنے والد یعنی تمہارے دادا کو اسی کنویں میں پھینک آیا تھا۔ یہ سن کر نوجوان حیرت میں گم ہو گیا اور اسے حیرت ہوئی، غور و فکر کیا تو کانپ اٹھا اور اپنے انجام بھی اسے نظر آنے لگا۔ نوجوان نے وہی توبہ کی اور والد کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ اس کی زندگی تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ اولیاء کاملین کے نزدیک اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا اولاد کے لیے عبادت ہے، چنانچہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک حج مبرور یعنی مقبول اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی جگہوں پر اولاد اور والدین کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے۔ ماں باپ اگر نصیحت کریں تو قطعاً نہیں مانا جاتا۔ ایسے نافرمان افراد کو اپنی پیدائش کے مراحل کو یاد کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ والدین نے کس طرح اسے چلنا سکھایا، وہ اللہ سکھایا، اس کی پرورش کی اور والدین کو عظیم خدمت کی بدولت اسے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کی دل جوئی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اللہ تعالی آپ سب کا حامی ناصر ہو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔